بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد احمد بھٹی، ایک عام شہری پاکستان کا اور ایک ادنا سا مسلمان اور ایک ادنا سا غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ ہماری بات ہو رہی ہے توہین مذہب یا توہین رسالت کے موضوع پر، تو اس سلسلے میں کچھ مزید چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، اور اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کل جو چیزیں حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی اختلاف کی وجہ سے تھوڑے سے جو ہے وہ دنیاوی مقصد کی خاطر مسلمان دوسرے مسلمان پر توہین مذہب یا توہین رسالت کا مرتکب ہو رہا ہے، یا دوسروں کو توہین رسالت توہین مذہب لگا کر الزام لگا کر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ پاک کرم کرے، رحم کرے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے عجیب ہی، بس کیا کہنا چاہیے کہ دل کرتا ہے کہ مسلمان کیسے ایسا کر سکتا ہے، اپنے اسلام کو کیسے بدنام کر سکتا ہے، اپنے نبی پاک کے احکامات کو کیسے بدنام کر سکتا ہے، یا پوری دنیا کو ایسا نیگیٹو میسج کیسے دے سکتا ہے کہ ہم جو ہے قتل و غارت کر سکتے ہیں، ایک مسلمان کو ہم اتنی آسانی سے مار سکتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہدایت دے، اور ان معاملات کو سمجھنے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک صحابی رسول کے ساتھ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ صحابی رسول پاک نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر ایک اچھی فیلنگ کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ کعبہ کتنا قابل احترام ہے، اس کی حرمت کتنی زیادہ ہے، کتنی بڑی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بولے کہ یہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو، ایک مسلمان کی جان و مال اس کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ جو ہے ہمارے نبی پاک کا عقیدہ، یہ ہمارے نبی پاک کے جذبات دوسرے مسلمان کے لیے، یہ چیز مد نظر رکھیں۔ تمام مسلمان کے جو ہمارے معاملات زندگی ہیں وہ دین و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ان کے افکارات کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہم جو ہے کسی بھی گمراہی کا شکار نہ ہوں۔ کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی وقتی جذبات، دنیاوی مقاصد، کسی ایک گروہ، طبقے یا مسلک کے جو ہے غلط چیزیں، ان کے عقائد ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہوں۔ جو ہدایت ہے، جو صراط مستقیم ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی اس کتاب کے اندر ہے۔ اللہ کی اس کتاب کے اندر سب کچھ درج ہے۔ سارے جو ہے نا وہ جانتے ہیں کہ اس کتاب سے ہٹ کے سب گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، اس کا ایک سرا، اس کو آپ یوں سمجھے کہ یہ ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اتنی بڑی ہدایت، اتنی بڑی جو ہے، اتنا بڑا صراط مستقیم کا ایک ذریعہ، وسیلہ، جو کہ یہ کسی بھی جو ہے نا مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور
راستے پر کیسے جا سکتے ہیں، کسی گمراہی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ اسلام کے نام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، اتنا پیارا نام، اتنی پیاری شخصیت، رحمت للعالمین دونوں جہانوں کے لیے، ان کے نام پر ہم کھڑے ہو کر دوسرے مسلمان کو قتل کر دیں، توہین کے نام پر، مذہب کے نام پر، بغیر سوچے سمجھے کہ ہمارے نبی کا کیا ایکشن تھا، ان کا عمل کیا تھا، ان کے معاملات کیسے ہوتے تھے۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی گستاخ رسول پاک تھے، گستاخ تھے جو بہت ہی زیادہ لکھا کرتے تھے، شاعر بھی تھے، کوئی درجنوں کی تعداد میں نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ اور اللہ کے نبی پاک نے یا اصحاب کرام نے ان کا مقابلہ کیسے کیا، ان کو ریئیکشن کیسے دکھایا۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک گستاخ رسول ایک شاعر تھا جو قافلے میں شامل تھا، اور وہ قافلہ مدینہ پاک سے گزر رہا تھا۔ اصحاب کرام نے اس شاعر کو دیکھا، اس گستاخ رسول لعین کو دیکھا، اس کو پکڑ لیا اور آ کے ایک گٹھڑی میں بند کر کے، ایک بوری میں بند کر کے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈال دیا کہ یہ فلاں جو ہے شاعر ہے، گستاخ، جو آپ کے شان کے خلاف شعر لکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھڑی اٹھائی اور حضرت علی کے حوالے کی کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ رحمت اللہ عالمین ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام و مرتبہ خدا کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، وہ جو ہے یہ ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ زبان کاٹ دو۔ حضرت علی نے وہی گٹھڑی اٹھائی اور چل پڑے شہر سے باہر، بیرون شہر۔ صحاب بھی ساتھ ہو لیے، دوسرے لوگ بھی ساتھ ہو لیے کہ دیکھیں اب یہ کرتے کیا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیرون شہر جا کر آپ نے اس کو نکالا، اس کو ایک اونٹ پہ بٹھایا، اس کو زاد راہ کے لیے کچھ رقم بھی عطا کی اور کہا کہ تم جو ہے چلے جاؤ، یہاں سے جو ہے نا فرار ہو جاؤ۔ تو دوسرے جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا جو ہے نا انہوں نے عمل کیا ہے۔ واپس آ گئے، آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس طریقے سے آپ نے تو فرمایا کہ اس کی زبان کاٹ دو، اور حضرت علی نے الٹا اس کی مدد کی، اس کو سواری دے دی اور رقم بھی دی، زاد راہ بھی عطا کیا کہ یہاں سے جو ہے چلے جاؤ دور۔ تو یہ اس طرح سے برعکس آپ کے فرمان پر عمل کیا۔ تو حضور پاک سے سب مسکرائے اور فرمایا کہ میرا جو مفہوم و مطلب ہے وہ حضرت علی جان گئے، وہ سمجھ گئے، مسکرا دیے اور چل پڑے۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دوسرے دن صبح کے وقت نماز صبح کے وقت، نماز فجر کے وقت جب سب مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ وہی شاعر وضو کر رہا ہے مسجد کے اندر، اور جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا اور فرمایا کہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفار پڑھتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے مسلمان کر دیں، مجھے جو ہے نا کلمہ شہادت پڑھائیں۔ تو یہ تھا وہ عمل جس سے حضرت علی نے اس کی زبان جو گستاخانہ تھی وہ کاٹ دی، اور اس کے بعد وہ شاعر اس نے اپنی جیب سے ایک پرچہ نکالا اور کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت مبارک لکھی ہے، آپ اجازت دیں کہ میں اسے پڑھوں۔ تو یہ تھا وہ ان کا عمل۔ اس کے علاوہ بھی اور مزید زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں واقعات ہیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کے اصحاب کرام کا عمل، اہل بیت کا عمل وہ شاہد ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے، اس کو ہینڈل کرنا ہے، گستاخی کو یا توہین کو کس طریقے سے چلنا ہے۔ کیا وہ بڑھیا جو مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، کیا وہ گستاخی نہیں کر رہی تھی؟
لیکن جب وہ بیمار ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گیا، اس کے گھر کی صفائی کی، اس کے کام کاج کیا اور اس کی مدد فرمائی، تو وہ مسلمان ہو گئی۔ جو رحمت ہے اس کو نظر آ گئی، رحمت للعالمین کی رحمت کا جو پہلو ہے اس نے وہ دیکھ لیا، فوراً مسلمان ہو گئی وہ۔ کیا طائف کے بندوں نے، طائف کے رہنے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کی تھی؟ آپ کو پتھر مارے، آپ کو لہو لعان کیا، زخمی کیا، فرشتہ آ گیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے حکم دیں کہ میں ان کو جو ہے نا پیس کے رکھ دوں 2 پہاڑوں کے درمیان۔ تو آپ کا عمل کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے اس کو جو ہے ریٹ کیا؟ کیا بہت بڑی گستاخی نہیں کی تھی ان لوگوں نے؟ زخمی کر کے، پتھر مار کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے وہ جو ہے تحقیر کر کے، تو کیا وہ گستاخی نہیں تھی؟ اس پر اللہ کے نبی نے کیا ریئیکشن کیا، کیا عمل دکھایا، اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا؟ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جو محمد بن قاسم تھا وہ اسی طائف کی وادی کا رہنے والا تھا، جس کے توسط سے، جس کے بر صغیر میں آنے کی وجہ سے یہ جو سندھ ہے اور یہ پورا پاکستان ہے یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا، اس کی فتح سے، اس کے ادھر آنے سے۔ تو اگر اللہ کے نبی جو ہے وہ آپ آج کل کے مسلمانوں کا جو نظریہ ہے، یا جو کچھ مسلمان جو اس طرح کا جو ہے نا سختی یا اس طریقے سے اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے اور بہت ہی وحشیانہ ریئیکشن کر رہے ہیں، کیا اگر وہ ہوتے اور وہ جو ہے دونوں کیا کہنا چاہیے کہ طائف والوں کو اگر ہلاک کروا دیتے تو کیا محمد بن قاسم پیدا ہو پاتا، وہ اس علاقے میں آ سکتا تھا؟ کیا ہم پاکستان یہ جو علاقہ ہے مسلمان ہوئے ہیں تو کیا ہم اس اسلام کی دولت سے مالا مال ہو پاتے؟ اگر سپوز کہ یہ جو نام نہاد یہ گروہ ہے جو یہ اس طرح کا وحشیانہ عمل دکھا رہا ہے اور اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو قتل کر رہا ہے، صرف ایک جو ہے اس وجہ سے کہ شاید ان کا کوئی چیز، ان کا عقیدہ کسی دوسرے مسلمان سے مختلف ہے، تو کیا یہ عمل جائز ہے ان کا؟ یا اگر وہ جو ہے اس طرح کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، وہ تو اس بڑھیا کو مسلمان ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیتے، یا اور طرح کے ایسے قریش مکہ جو تھے ان سے بڑا کوئی گستاخ تھا، کیا انہوں نے گستاخیاں نہیں کی؟ زبانی بھی، ہاتھ سے بھی، جنگیں بھی کی، مسلمانوں کو قتل کیا، اور وہ شخص جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعنوں کو شہید کیا، ان کا کلیجہ نکالا، ایک عورت نے ان کے کلیجے کو چبایا، کیا 2 جو قاتل تھے، ایک ہندہ اور دوسرا جو ایک اس کا غلام، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف نہیں کیا تھا فتح مکہ کے وقت؟ آپ کا عمل جو ہے اس گستاخی پر کیا تھا؟ وہ آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟ کیا ہم مسلمان اس فکر کو، اس سوچ کو، اس رحمت للعالمین کی جو اپروچ ہے وہ اس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ کیا ہمیں کس نے یہ حق دے دیا ہے کہ اپنے جو جذبات ہیں نیگیٹو، اس کی بیس پر ہم اسلام کو بدنام کریں، نبی پاک کے نام کو بدنام کریں، رحمت للعالمین کا جو امیج ہے اس کو جو ہے نا خراب کریں؟ ہم تو خود، اللہ معاف کرے، اللہ نعوذ باللہ، اللہ پاک ہمیں معاف کرے کہ ہم مسلمان خود اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں، ایسا عمل کر کے، ایسی توہین رسالت کر کے، ایسا توہین مذہب کر کے، اپنے عمل سے نیگیٹو چیزوں کو دکھا کر دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، کیا ہم ایسے وحشی لوگ ہیں؟
اللہ پاک ہدایت دے. دعائیں کی جا سکتی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو، مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کو، پاکستان کے مسلمانوں کو، انڈیا کے مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کہ یہ ساری چیزیں ہم الٹا جو ہے نفع پہنچانے کے بجائے، الٹا تبلیغ کرنے کے بجائے، ہم جو ہے نا الٹا ایسے عمل انجام دے رہے ہیں جو ہمارے ہی اسلام کو بدنام کیے جا رہے ہیں. اللہ پاک ہدایت دے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اور تمام میرے مسلمان بہن بھائیوں سے اپیل ہے کہ ان چیزوں پر اپنے جذبات، نیگیٹو چیزوں کو جو ہے نا چھوڑ کر اس پیغام کو سمجھیں جو اللہ پاک نے اپنی اس کتاب میں ہمیں پہنچایا ہے. اس کتاب سے نہ ہٹیں، اس قرآن پاک سے نہ ہٹیں، کسی مسلک کے، کسی دوسرے جو ہے نا ایسے نیگیٹو جو ہے علماء سو کو فالو نہ کریں اور اسلام کو بدنام نہ کریں. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اور یہ جو شر اور فتنے کا دور ہے، اس میں جتنا بھی اپنی آپ پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں پازیٹیو تھنک کے ساتھ، دین، قرآن و سنت کے مطابق اپنا حصہ بھی شامل کریں، دعا بھی کریں، اور جو ہے جتنا بھی ہو سکے اپنی ایک پارٹیسپیشن کریں. اللہ پاک مدد کرے. آمین.